بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمارا 12واں رکوع چل رہا ہے، جس میں کل 7 آیات ہیں، اور اس کی کچھ آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ سورہ بقرہ کی اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ہم 101 نمبر آیت تک پڑھ چکے ہیں ترجمہ اور تفسیر۔ آج ہم آیت نمبر 102 سے شروع کریں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر سلیس ترجمہ، اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا، واو اور اتبعوا وہ پیچھے لگ گئے، ما اس چیز کے، تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین یعنی شیاطین شیطان کی جمع، علی ملک سلیمان سلیمان کے عہد حکومت میں۔ تو سلیمان نام ہے، اس کو عربی اردو میں سیم پڑھیں گے۔ ملک جو ہے وہ بادشاہت کو کہتے ہیں، یا عہد جو حکومت ہے اس کو کہتے ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا، وما واو اور ما نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان سلیمان نے، ولکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ آگے پھر اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ یعلمون الناس، یعلمون الناس، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، وما اور جو، انزلہ اتاری گئی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ملکن فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملکین اس کی تثنیہ ہے، یعنی دو فرشتے، جو فرشتوں پر اتاری گئی، ببابل بابل میں علاقے کا نام ہے، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر فرشتوں کے نام ہے۔ تو جو، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا، اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے، اور یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیلی، یہ اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے کہ جو بابل میں دو فرشتوں پر کوئی علم اتارا گیا تھا، کوئی چیز اتاری گئی تھی۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وما حالانکہ نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، یعنی وہ دونوں فرشتے جو تھے ہاروت اور ماروت، وما اور نہیں، حالانکہ نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو بھی، یقول حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، یعنی لوگ ان سے سیکھنے آتے اور کہتے ہمیں سکھائیں کہ جو بھی آپ کے پاس علم ہے، تو وہ سکھانے سے پہلے ہی یہ بات بتا دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، انما ہم تو محض، یعنی نحنو ہم، انما محض یا صرف، یہ جو کلمہ حصر ہے کسی بھی چیز کے ساتھ آتا ہے تو یہی چیز ہے جو ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، یا جو کام کر رہے ہیں۔ تو انما نحن فتنہ، ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، ہم تو محض ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، فلا تکفر، فلا سو نہ تم، تکفر کفر کرو، تو تم کفر نہ کرو، فلا تکفر تو کفر نہ کر، مطلب جو بھی سیکھنے آتا تھا۔ فیتعلمون منہما، فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، پھر وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، منہما منہما ہما ان دونوں سے، ما وہ چیز، یفرقون جو جدائی ڈال دیتی تھی، جدائی ڈالتے تھے، بہی جس کے ساتھ، یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، سیکھتے تھے کیا چیز تھے، جس کے ساتھ وہ جدائی ڈال دیتے تھے، بین المرئی مرد کے درمیان، بین درمیان، المرئی مرد کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے۔ تو سریح ترجمہ اس لائن کا دیکھ لیں، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر،
پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وما ہم بضارین، ہرگز نہ وہ، وما اور ہرگز نہ، ہرگز نہیں ترجمہ اس لیے کیا کہ بضارین، زارین کے ساتھ با آ گیا ہے، وہ اصول جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ وما ہم اور ہرگز نہیں، یا ہرگز نہ ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے تھے، بھی اس کے ساتھ، من احد کسی کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ یعنی وہ جو علم تھا یا جادو تھا، پیچھے وہ جادو سیکھتے تھے، دو الگ الگ چیزیں تھیں، وہ جادو الگ تھا، ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی گئی وہ الگ تھی، تو وہ جو بھی سیکھتے تھے وہ آگے کسی پر اثر بھی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتی تھی، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتی تھی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے، ماں جو یضرہم انہیں نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم اور انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، علموا وہ جان چکے تھے، لمن کہ یقیناً جس نے، اشتراہ اسے خریدا، اشترا جس نے خریدا، ہو اسے، ما نہیں ہے، لہو اس کا، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولا بئس اور بے شک بری ہے، ما وہ چیز، شرعو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یہ چیز ان کے لیے بری ہے، بلکہ بہت بری ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ان دونوں لائنوں کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا ولو اور اگر، انہم یقیناً وہ، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور بچتے، لمثوبۃ تو تھوڑا ثواب بھی، یہ مثوبۃ میں جو تنوین ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ تھوڑا ثواب کیا گیا ہے، من عند اللہ تو تھوڑا ثواب بھی اللہ کے پاس، خیرن بہت بہتر تھا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا بھی مل جاتا نا تو ان کے لیے ہر چیز سے بہتر تھا، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو آیت نمبر 102 ہے، اس کے کئی ایک حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، تو یہ والا حصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا پڑھا جاتا تھا، تو اس میں ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے، یہودی جو تھے انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور ان کی نشانیاں بھی جانتے تھے، لیکن ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنے حسد، اناد اور بغض کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے۔ اب اس میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، بندہ اگر کسی کا مخالف ہونا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ سریعام سامنے آ کے آواز اٹھاتا ہے، لڑ پڑتا ہے، اگلے کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، یا بندہ جو ہے وہ حسد اور اناد کی وجہ سے، دیکھیں 3 آپشن ہوتے ہیں، پہلا تو ہے کہ لڑ لیا، دوسرا آپشن یہ آ گیا کہ بندہ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ لیا، لیکن تیسرا ایک آپشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اس میں وہ ایسی جو ہے نا تدبیروں کی طرف جاتا ہے، ایسے معاملات کی طرف جاتا ہے جو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے ہمارے جو ہے نا وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، لیکن اندر سے وہ ہماری جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ یہودیوں کا یہ شیوا تھا۔ اب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے تھے، اسی طریقے سے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، دونوں چیزیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو پتا ہو میں حق پر ہوں، مقابلہ نہیں بھی کر رہا تو چلو کسی طریقے سے بندہ جو ہے نا وہ
ڈٹا ہوا ہے کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو اپنی ٹیم کو تیار کر رہا ہے، لیکن یہاں دونوں چیزیں، یعنی انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اور دوسری طرف انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس کوئی نہ دلیل ہے سمجھانے کے لیے، نہ کوئی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہر وہ قوم جو اس طریقے سے یعنی اس سچویشن میں آ کے کرتی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو ٹونے شروع کر دیے، ایسے عملیات شروع کر دیے کہ جو بغیر کسی، ان کو ایسا لگا کہ بغیر کسی مشقت کے ہم جو ہے نا وہ جیت جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کر دیا جائے یا کوئی ان کے خلاف کوئی کام کر دیے جائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ڈال دی جائے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اچھا، اس کی حدیث بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جادو ہوتا ہے کیا اور ان آیات میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج جادو کی تعریف پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جادو کیا چیز ہے، لغوی طور پہ بھی اور اصطلاحی طور پہ بھی۔ لغوی طور پہ مطلب اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اس کی جو ہے نا وہ تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ تعریف السحر لغتاً، یہ جو نیچے اس کے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، حوالے جات، یہ مقاییس اللغہ ہے ابن فارس کی، اور تفسیر البسیط ہے جہاں سے یہ تعریف میں نے لی ہے، ٹھیک ہے، اس کے صفحہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو کہتے ہیں السحر لغتاً، لغوی طور پر سحر جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ صرف الشیء عن وجہہ، اصل حقیقت سے کسی چیز کو ہٹا دینا، یعنی چیز کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور جا رہی ہے، کام کچھ اور ہے، اندر کھاتے کچھ اور چل رہا ہے، باہر کچھ اور دکھایا جا رہا ہے۔ تقول العرب، عربی جو عرب لوگ ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ما سحرکان قضا ای ما صرفک عنہ، لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ما سحرکان قضا، تجھے اس چیز سے کس نے دور کر دیا، یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو کسی چیز سے دور کر دینا۔ کأن الساحرہ، لغوی طور پر اس کو جادو کے ساتھ کیسے ملایا گیا ہے، کأن الساحرہ بما اری الباطل فی صورت الحق، گویا کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اس کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے جو میں کام کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور میں اس کے ذریعے سے پیسے کما رہا ہوں، یا تو میرا بزنس ہے یا کوئی اس طرح کے معاملہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شوقیہ طور پر فساد کرتے ہیں، بصورت دیگر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ہر بندہ اپنی ضرورت کے بنا پر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ابھی دیکھیں، چور سے پوچھیں بھائی چوری کیوں کر رہا ہے، جی مجبوری ہے۔ سود کھانے والے سے پوچھیں بھائی سود کیوں کھا رہا ہے، مجبوری ہے۔ باقی کسی بھی لوگ بندے سے جو جرم کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اس سے پوچھ لینا تو وہ کہتا ہے جی میری مجبوری ہے۔ اب یہاں پر بھی یہی کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے، قد سحر الشیء عن وجہہ، تو یہ جو ہے نا وہ اس کو اس کے اصل حقیقت سے ہٹا دیتا ہے۔ اور جب ہم اس کو اصطلاحی طور پر یعنی جو اصل میں جادو کہتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں میں بھی دیکھ رہا تھا اردو ڈکشنری میں بھی میں آپ کو اس کا پڑھا دوں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارے پاس ہے القاموس الوحید، یہ عربی سے اردو ڈکشنری ہے، اور اس کے اندر میں جادو کا، سحر کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ دیکھ رہا تھا۔ تو السحر لغوی طور پر کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا کوئی مخفی سبب ہو اور وہ اپنی حقیقت کے خلاف ظاہر ہو۔ مخفی سبب ہے اور حقیقت کے خلاف وہ ظاہر ہو رہی ہے، ایک معنی اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی وہ یہ ہے ہر وہ چیز جس کے حصول میں شیطانی ذرائع سے مدد لی جائے، جس کا ماخذ انتہائی لطیف و دقیق ہو، جادو، ٹوٹکا، نظر بندی، کسی چیز کا خلاف حقیقت نظر آنا، یہ ساری چیزیں السحر یعنی جادو۔ ہم عام طور پہ السحر کا معنی جادو کر لیتے ہیں نا، تو جادو یعنی السحر کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں، دوبارہ سنیں، ہر وہ چیز جس کے حصول میں شیطانی ذرائع سے مدد لی جائے، یعنی جتنے بھی شیطانی ذرائع ان سے ہم مدد لے رہے ہیں تو اس کو ہم جادو ہی کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جادو صرف اور صرف جو ہے نا وہ کچھ پڑھنے سے ہوگا یا کوئی خاص ایک چیز ہوگی، نہیں، کچھ بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کہتے ہیں کہ اس میں جادو، ٹوٹکا، نظر بندی، کسی چیز کا خلاف حقیقت نظر آنا، انسان کے دماغ پہ اثر کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور السحر کا ایک معنی ہے دھوکہ، یعنی عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں کچھ کھلونے ہوتے تھے اس طرح کے، مطلب انگوٹھے کے اندر کپڑا چھپا لیا جاتا تھا، یا جو ہے نا وہ کوئی 4-5 گلاس رکھ کے اس کے نیچے کوئی چیز چھپا کے جو ہے نا دکھایا جاتا تھا کہ بتاؤ کس میں ہے، تو وہ دھوکے سے اس کو کہیں چھپا لیا جاتا تھا، تو یہ بھی جادو ہوتا ہے۔
ملمہ سازی، دلکشی، سحر انگیزی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جادو کی اس قسم میں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ لغوی طور پر۔ اچھا، اس کی جب ہم اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، کہتے ہیں السحر عبارۃ عن عقد و رقا۔ سحر جو ہے یعنی یہ لفظ یہ عام طور پر کچھ گریں لگائی جاتی ہیں، و رقن، اور کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ دم وغیرہ کیا جاتا ہے، ای قراءات، یعنی کچھ قراءت ہوتی ہیں۔ ای کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کی اب تفسیر ہو رہی ہے، پچھلی جو بات ہوئی ہے نا، تو ای یہ عربی کے اندر اس کو ای تفسیریہ کہتے ہیں، یعنی یہ پچھلی بات کی جو وضاحت ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی عقد اور رقا سے اس کا معنی کیا ہو گیا، قراءات، کچھ قراءتیں ہیں، و طلاسم، اور کچھ طلاسم۔ طلاسم کسے کہتے ہیں؟ کچھ پیپر یا کاغذ لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف نقشے بنائے جاتے ہیں، مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کے کونوں پہ، اس کے اوپر نیچے، اور اس طرح کی چیزیں جب کوئی کر رہا ہو نا تو سمجھ لیں وہ شخص جادو کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ یعنی کاغذ پہ مختلف قسم کے نقشے بنانا، کاغذ پہ مختلف قسم کی چیزیں بنا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ تم پہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ شخص بھی جادوگر ہے، اور وہ جادو کے ذریعے سے ہمارا علاج کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہمارا علاج نہیں کر رہا ہوتا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ السحر عبارۃ عن عقد و رقاء قراءات و طلاسم یتوسل بها الساحر، جس کے ذریعے یعنی کچھ ایسی چیزیں پڑھتا ہے، کچھ ایسے نقشے وغیرہ بناتا ہے، یتوسل به الساحر، جس کے ذریعے سے ساحر جادو کرنے والا پہنچ جاتا ہے، الی استخدام الشیاطین، شیطانوں سے خدمت لینے کی طرف، شیطانوں سے مدد لینے کی طرف، فیما یرید به ضرر المسحور، ان چیزوں میں کہ جس کے ذریعے سے وہ مسحور یعنی جادوگر کو جس شخص پر جادو ہوا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ چلے کاٹنے پڑتے ہیں، کچھ ایسے جا کے نقشے بنانے پڑتے ہیں، کبھی گندا رہنا پڑتا ہے، کبھی آدھی آدھی رات کو جو ہے نا وہ قبرستانوں میں گوشت چڑھانا پڑتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے۔ یہ سارے کام کر کے کیا ہوتا ہے، شیطان انسان کا جو ہے نا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنا گرو لگ رہا ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے شیطان جو ہے نا وہ بھائی اگر کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتاؤ، یعنی شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کوئی آفرز کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اب انسان جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، اس کو تو یہ چیزیں وہ کرتا ہی نہیں، اور اگر اس کے سامنے شیطان آئے بھی تو وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے کام سے، وہ اپنے ایک کہانی بھی سنی ہوگی بچپن میں، وہ جو جی کا کلہاڑا جو ہے نا وہ گر جاتا ہے پانی کے اندر لکڑیاں کاٹتے ہوئے، تو وہ اس کو پہلے سونے کا کلہاڑا دکھاتا ہے، پھر چاندی کا دکھاتا ہے، پھر وہ اس کا اپنا دکھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مومن کیا کرتا ہے، بھائی مومن کہتا ہے میرا والا یہ نہیں ہے، میں اپنے والے کلہاڑے کو جو ہے نا لینا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کی جو ہے نا وہ ان سے خدمت لینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ آگے شیطانوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، حالانکہ شیطان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کے ذریعے، الا باذن اللہ، مگر جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ تعالیٰ اجازت کیوں دیتا بھائی؟ اگر شیطان کسی پر حملہ کر رہا ہے، یا شیطان کسی پر جو ہے نا وہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، اور شیطان کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کیوں ہوتی ہے بھائی؟ یہ بھی سوال ہے۔ تو انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، جس طرح 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ دنیا آزمائش کی ہی جگہ ہے۔ اس میں کئی دفعہ انسان کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کئی دفعہ لے کر آزمایا جاتا ہے، کئی دفعہ انسان کو بہت ساری چیزیں نعمتیں دی جا رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس کو شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، جس طرح سلیمان علیہ السلام کو کتنی نعمتیں ملی، اور دوسری طرف کئی دفعہ انسان سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کب تک میرا رہتا ہے۔ اس کا جو دعویٰ تھا مومن ہونے کا، اس کا جو دعویٰ تھا کہ میں ایمان والا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کب تک میرا رہتا ہے، کتنا نقصان یہ سہ سکتا ہے۔ لیکن آخر کار جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم حدیث بھی پڑھیں گے، تو انسان کو جو ہے نا اس کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا امام خطابی رحمہ اللہ نے جو اس کی تعریف کی ہے، اعلام الحدیث کتاب ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں السحر من عمل الشیطان، سحر جو ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یفعلہ فی الانسانی، وہ انسان میں کرتا ہے بنفسہ و حمزہ و وسوستہ، کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی پھونکے مارتا ہے، کبھی اس کو چوکے لگاتا ہے،
کبھی اس کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کرتا ہے. وَيَتَوَلَّاهُ السَّاحِرُ بِتَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ. تو شیطان جب مستقل طور پر اس کو جادوگر کو سکھاتا ہے نا تو جادوگر اس کا دوست بن جاتا ہے اس کو وہ سکھانے کی وجہ سے. یعنی شیطان جب انسان کو وہ چیز سکھا دیتا ہے تو جادوگر جو جادو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وَمَعُونَتِهِ عَلَيْهِ اور اس کی مدد کرنے لگتا ہے. فَإِذَا تَلَقَّاهُ عَنْهُ تو جب یہ انسان جادوگر جو ہے وہ اس سے ساری چیزیں لے لیتا ہے. اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقَوْلِ تو یہ کچھ دوسری چیزوں میں اس کو زبان کے ذریعے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. وَالنَّفَثِ فِي الْعُقْدَةِ اور جو گریں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، کبھی بال کسی کے لے کے اس میں گریں لگا دی، کبھی کوئی رسی لے کر گریں لگا دی. تو یہ جادو کے کچھ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کا معنی پڑھ لیا. اچھا اب آگے پڑھتے ہیں یہ ہوتا کس طریقے سے. میں مطلب بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہماری کیونکہ ٹائم بھی جو ہے نا وہ کلاس کا کم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے جادو کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرف جا رہا ہے اور یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. اگر ہم اس کو سیکھ لیں تو امید ہے کہ ہم اس کا علاج کر سکیں اور خود سے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے نکل سکیں، کیونکہ جہالت جتنی زیادہ ہوگی اتنا لوگ حسد کریں گے. کیونکہ ایمان کم ہوتا ہے نا، جادو کے اس اسباب میں سے ہم ایک سبب اگر اس کی طرف غور و فکر کریں، جتنا زیادہ علم کم ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان حسد کرتا ہے. یعنی اگر انسان کو اس کا ایمان مضبوط ہو، علم بہت زیادہ ہو، تو کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے رزق ہر بندے کا تقسیم کیا ہوا ہے، ہر بندے کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں دی ہوتی ہیں. لیکن جب علم کم ہوتا ہے نا تو حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ کہتا ہے یار اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو یہ چیز مل گئی، اس کو یہ عزت مل گئی، اس کو یہ مال مل گیا، اس کی فیملی بڑی اچھی ہے، اس کی اولاد بڑی اچھی، اس کی اطاعت کرتی ہے، یہ اپنے گھر میں خوش کیسے رہتا ہے. وہ جو حاسد ہوتا ہے نا، اس کے پاس علم کم ہوتا ہے، اب وہ اندر سے کوڑتا ہے. کبھی کبھار جو ہے نا وہ اس کی نظر اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ انسان پہ اس کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب کسی اپنے بھائی میں کچھ اچھا دیکھو نا تو ماشاء اللہ برکت کی دعا کرو، ماشاء اللہ کہا کرو. اور اگر وہ حاسد وہ بہت زیادہ حد سے آگے نکل جاتا ہے تو یا تو خود جادوگر بن جاتا ہے، جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا چلے کاٹ کے، مختلف قسم کی چیزیں لے کے شیطان کو اپنا دوست بنا کے اور جو ہے نا وہ پھر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر وہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے علم کی کمی کی وجہ سے. آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں علم کی اتنی کمی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہمارے، بلکہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو غلط ہی نہیں، مسلم معاشرے کے اندر لکھا ہوا ہے جی فلاں بنگالی بابا، فلاں عامل بابا، یہ اخبارات میں ہمارے آ رہا ہوتا ہے جی ہر چیز کا علاج، ہر ٹوٹکا، ہر فلاں چیز ہماری اخبارات میں ڈیلی بیسس پہ آ رہا. کوئی روکنے والا اس کو ہے ہی نہیں. کیوں؟ جہالت ہے. مطلب چھاپنے والے کو بھی اس کو پیسے چاہیے. اس کو کیا، بھائی میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی جو ہے نا وہ اخبار چھپ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے اخبار میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ بھائی اس کو پیسے مل رہے ہیں. اس نے ایڈز کا اپنا جو صفحہ ہے، چاہے وہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، جہاں پہ بھی اس نے ایڈ چلانا ہے، بھائی اس کے حساب سے اس کو پیسے مل رہے ہیں، بات ختم. تو یہ ہوتا کس طریقے سے. تو اس کا شرعی طور پر معنی جو ہے نا وہ ایک کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے سے اس کو وہ چیزیں اس کے خیال میں ڈالی جاتی ہیں جو اصل میں نہیں ہوتی، اور جو حقیقی طور پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہے، لیکن وہ حقیقی طور پہ ہوتا نہیں ہے. تو یہی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کے 69 تک ذکر کی ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. اے موسیٰ، وہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو پورا معاملہ ہوا تھا نا، تو اس میں انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ جو اپنا جادو لے کر آئے ہیں، ان کے نزدیک تو وہ جادو تھا نا، آپ جو اپنا جادو لے کر آئے ہیں آپ پہلے دکھائیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا سب سے پہلے ہم دکھائیں. قَالَ بَلْ أَلْقُوا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھائی تم دکھاؤ. فَإِذَا حِبَالُهُمْ، میں نا مفہومی اور سلیس ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، خیال کیا جاتا ہے. ان کی جو رسیاں تھی اور ان کی جو لاٹھیاں تھی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، اس لفظ کو خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے، أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. حالانکہ وہ اپنی جگہ پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے دماغوں کو کنٹرول ایسے کر لیا گیا
کہ وہ دوڑتی بھی ان کو نظر آ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں ڈر محسوس کیا کہ بھئی کیسے ہوگا، اب یہ لوگ جو ہے نا سارے لوگ تو متاثر ہو گئے اس سے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ جیتیں گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ چیز ہے پھینکیں اس کو، تلقف ما صنعوا، وہ نگل لے گی جو وہ کر رہے ہیں، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ تو صرف کید ساحر، ایک جادوگر کی تدبیر ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے، لا یفلح، وہ کامیاب نہیں ہوتا، کہیں سے بھی آ جائے جادوگر، یعنی اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، دعاؤں کے مقابلے میں اگر جادوگر کچھ بھی کرنے کی کوشش کر لے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، جادو جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جس طریقے سے دماغ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، نمبر ایک، دوسرے نمبر پر کبھی جادو جو ہے وہ گریں لگا کے مختلف چیزوں کی، ہمارے کپڑے لیے جاتے ہیں، ہمارے بال لیے جاتے ہیں، داڑھی کے بال لے لیں، سر کے بال لے لیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، بال کاٹ کے دفنا دینے چاہیے یا ناخن کاٹ کے دفنا دینے چاہیے، ان کا جو ہے نا وہ شرعی اعتبار سے اور کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اسلام نے نہیں کہا ہمیں کہ بالوں کو دفنا دو، یا بالوں کو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں آج کل تو لوگ بیچنا شروع ہو گئے ہیں، لینا شروع ہو گئے ہیں، لوگ خریدے جاتے ہیں بال، پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کلو ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، بال اپنے بیچنے نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے بالوں کو کہیں جو ہے نا وہ توڑ مروڑ کے کہیں ڈال کے اس کو اگر دفنا سکتے ہیں دفنا دیں، کہیں پھینک سکتے ہیں پھینک دیں، جلا سکتے ہیں جلا دیں، ان کو کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگ آتے ہیں ہمارے گھر سے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کے بالوں پر ہوا تھا، ٹھیک ہے، آگے ابھی حدیث آ رہی ہے، تو اس لیے اپنی کوئی چیز کسی کو، مطلب ایسا رشتہ دار جو گھر کے اندر بار بار آ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے محسوس ہو جاتا ہے، اس کے عمل سے محسوس ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی چیزیں اس سے محفوظ رکھے، ایسے کمرے میں نہ بیٹھنے دے جہاں پر اس کے کنگھیاں پڑی ہیں، بال پڑے ہیں، مختلف قسم کے کپڑے پڑے ہیں، تو یہ چیزیں اگر وہ لے جائے تو اس میں جادو کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بھی مثال موجود ہے سورۃ الفلق میں۔ سورۃ الفلق جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تھی نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، تو ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کی شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو گروہ میں پھونک رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے کام ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا وہ انسان چلے کاٹتا ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ جی یہ اتنا گوشت اس کو کھلا دو، اتنا یہ کر دو، آدھی رات کو قبرستان میں جائے ایسے کر دو، آدھی رات کو جو ہے نا نہا لو، غسل کر لو، فلاں چیز کر لو، اور جو ہے نا وہ 10 دن تک گندے بیٹھے رہو، نماز چھوڑ دو، یہ اس طرح کے کام جب لوگ کرواتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر بیمار ہو جاتا ہے، اور بہت سے غلط قسم کے کام ہوتے ہیں، جیسے انسان مریض ہو جاتا ہے، یا انسان کی عقل جو ہے اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، یا انسان جس طریقے سے یہاں پہ لکھے ہوئے سارے کہ کچھ اس طرح کے اسباب ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جو نفرت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی وجہ سے کفر تک چلا جاتا ہے، تو یہ سارے جو ہے نا قرآن کریم کی نص سے جادو کرنا، السحر کا جو لفظ ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری کفر ہیں۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی میں ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں سحر جو ہے یہ کچھ چیزیں پڑھنا، یا جو ہے نا وہ کہیں گرے لگانا، اور کچھ کلام ہوتا ہے، یا تکلم بھی جو بندہ بولتا ہے یا لکھتا ہے، یا یعمل شیئا فی بدن المسحور، یا تو جس پر جادو کیا جاتا ہے نا اس کے بدن پہ، اس کے جسم پہ کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، یا اس کے دل کے اندر کچھ خیالات پیدا کیے جاتے ہیں، یا اس کی عقل کے ساتھ کھلایا جاتا ہے، من غیر مباشرۃ لہ، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوا جاتا، یعنی اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ایمان بالغیب میں سے، اور ہمارے سامنے ہوتا ہے نا اس طرح کی چیز، یعنی اچھا بھلا بندہ چل رہا ہوتا ہے، اچھا بندہ، یار اس کو اتنا غصہ کیسے آ گیا، اس نے غصے میں آ کے اگلے کا قتل ہی کر دیا، یعنی ہمارے لحاظ سے ایک بندہ بالکل عقل مند بندہ ہے، ہم کبھی نہیں سوچ سکتے اس کے بارے میں کہ یہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن کہیں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار یہ اچھا بھلا بندہ تھا، اس کو کیا ہو گیا، یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، اتنا مریض ہو گیا ہے، اتنا جو ہے نا وہ اس کے معاملات اچھے نہیں رہے، کاروبار اچھا بھلا چل رہا تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا، یہ بیٹھ کے مطلب گھر میں بیٹھا آرام سے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے
بیوی بچے جو ہے نا وہ کچھ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، بھائی میری طرف سے کھائیں نہ کھائیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہو، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہے اس طرح کی، یعنی کوئی عقل مند بندہ اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ جب بھی کسی پہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر اس میں یہ ظاہر سی بات ہے نا، وہ دین سے دوری، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روحانی طور پہ کمزور ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ نمازیں پوری نہیں ہیں، ہمارے اذکار پورے نہیں ہیں، تو شیطان کو تو پوری جگہ ملی ہوئی ہے۔ شیطان کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس پہ حملہ کرو، جا کے اس کو جو ہے نا وہ ایسا بنا دو کہ سارا معاشرہ سے نفرت کرنا شروع کر دے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں تو اس لائن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے حدیث ہے تو حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کی حدیث پڑھنا اور اس کی حدیث میں جو علاج تھا وہ کیسے ملا، یہ چیز میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان پر جادو ہو جاتا ہے یا ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ نہیں، لیکن کم سے کم ہم اس کا علاج تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ صحیح مسلم میں 2189 نمبر حدیث ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی، ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا یا کر دیا، من یہودی بنی زریقن، بنو زریق قبیلہ ہے اس کا یہودی تھا، یقال له لبید بن العاصم، اس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ حتیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، حتیٰ کہ یہ ایسی کیفیت آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام جو ہے نا وہ ان کو ایسا لگتا تھا میں نے کر لیا ہے، وما یفعلہ، حالانکہ کیا نہیں ہوتا تھا، یعنی کھانا کھا لیا ہے، لگتا تھا ایسا کھانا کھا لیا لیکن کھانا کھایا نہیں، یاد بھی نہیں رہتا تھا۔ اس طریقے سے یعنی چیزیں یاد نہ رہنا، بہت زیادہ بھول جانا، ایک ہوتا ہے نارملی انسان کو کوئی چیز بھول گئے، یار یاد نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے اتنا بھول جانا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھئی میں نے یہ چیز کی ہے کہ نہیں کی، میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ ہوا ہے کہ نہیں، بالکل انسان جو ہے نا وہ بھول جائے۔ حتیٰ اذا کان ذات یوم، حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا یا ایک رات آئی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے پہ غور کرنا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ثم دعا، پھر دعا کی، ثم دعا، پھر دعا کی، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے کیا ہو گیا، اللہ میں اچھا والا انسان، میں بھولنے لگ گیا چیزیں، میرے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، میرا رزق اچھا چل رہا تھا، میرے جو ہے نا وہ گھر بار سب اچھا چل رہا تھا، اللہ، یعنی ہمیں اس طریقے سے دعا کرنی، بار بار دعا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھا ہوا کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا کیوں، یہ ہمیں بتانے کے لیے، ایک تو یہ برحق ہے، اور دوسرا یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ ہو جائے تو تم لوگوں نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں پہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اس مشکل سے گزرے ہی نہیں، انہیں کیسے پتہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو وہ کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہو سکتے تھے ان سب کو ختم کر دیا کہ بھائی جو بھی کوئی مشکل کسی انسان پہ آ سکتی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ تو اس وجہ سے تمہیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے اپنا علاج ڈھونڈنا ہے۔ تو دعا دعا دعا، بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کا علاج بتا دیں۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، اشعرتی ان اللہ قد افتانی فی ما استفتیتہ فیہ، کیا تجھے پتہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جس مسئلے کا جو ہے نا سوال کر رہا تھا، جو پوچھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا بتا دیا۔ اچھا، بتایا کیسے؟ آپ سوئے ہوئے تھے، جاءنی رجلانی، دو آدمی آئے میرے پاس، فقعد احدہما عند رأسی والآخر عند رجلی، ایک، اب میں سویا ہوں مثال کے طور پہ، تو ایک جو ہے نا مثال یہ لگا لیں، یہ بستر ہے، ایک ادھر سر کی طرف، سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک کھڑا ہو گیا اس طرف، دوسری طرف پاؤں کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا؟ فقال الذی عند رأسی للذی عند رجلی او الذی عند رجلی للذی عند رأسی، اب یہ جو یہاں جو ہے نا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے تھے جو نیند میں آئے، بتانے کے لیے آئے تھے نا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا وہ فرشتہ جو کھڑا ہے، وہ ادھر والا جو فرشتہ ہے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اس سے باتیں کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک سوال کر رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے، ایک سوال کر رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہوئے وہ جو ہے فرشتہ کہتا ہے ما وجع الرجل، اس آدمی کی تکلیف کیا ہے، اس کو کیا بیماری ہوئی ہے؟ قال مطبوب، تو وہ دوسرا جواب دیتا ہے کہ ان کو تو جادو ہو گیا۔ تو فرمایا من تبہ، جادو کس نے کیا ہے؟
تو فرمایا لبید بن عاصم نے، قال فی ای شیء، کس چیز میں جادو کیا؟ قال فی مشتن و مشاطۃ، کنگھی اور کنگھی کے بالوں میں جادو کیا۔ قال و جفی طلعتی ذکر، ایک نر کھجور کے خوشے کے اندر اس کو لپیٹا اور اس کو کسی جگہ رکھ دیا۔ فأین ہوا، کہاں رکھا ہوا ہے بھائی؟ فی بئر ذی اروانا، جو ذی اروان کنواں ہے نا، اس کے اندر جا کے اس کی ایک سائڈ پہ جگہ بنی ہوئی تھی تو وہاں رکھا ہوا۔ قالت، تو فرماتی ہیں فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے، فی اناسم من اصحابہ، کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، ثم قالا، پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جب میں وہاں پہنچا، واللہ لکان ماءھا نقاعۃ الحنہ، اس کا جو پانی تھا وہ مہندی کا جو پانی ہوتا ہے نا، بالکل یعنی وہ آپ دیکھیں نا، اگر بندہ اس کو کسی اندھیری جگہ پہ دیکھے مہندی کے پانی کو تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈراؤنا سا لگتا ہے، تو اس طرح اس کا پانی تھا۔ وہ الکأن نخلھا رؤوس الشیاطین، اور وہاں جو درخت تھے وہ شیطانوں کے سر لگ رہے تھے، یعنی وہ اتنا گندا، وہاں پہ پانی بھی گندا، وہ گندی جگہ، وہ گندی جگہ کے اندر جا کے اس نے اس کو چھپایا ہوا تھا۔ قالت، تو کہنے لگی فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ افلا احرقتہ، آپ ان درختوں کو جلا دیتے، وہ گندی جگہ تھی ساری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اما انا فقد عافانی اللہ، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، وکرہت ان اثیر علی الناس شرا، تو میں اب اس کو جلا دیتا، لوگوں میں جو ہے نا وہ شر پھیلتا، سب لوگوں کو پتہ چلتا کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ شر پھیلتا۔ فامرت بہا فدفنت، میں نے اتنا حکم دے دیا ہے کہ وہ جو کنواں تھا اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو یہاں تک اس کو اب ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا، تھوڑا سا زیادہ بھی ٹائم ہو گیا، تو کل انشاءاللہ ہم یہیں سے بات شروع کریں گے اس حدیث سے آگے سے۔